آپ سب لوگ سپرمین سے تو واقف ہوں گے۔ سپرمین جو ہوا میں اڑ سکتا تھا، اپنی آنکھوں سے کوئی بھی چیز پسند کر سکتا تھا، اڑتا ہے، اور انسان تو کیا کسی گرتی ہوئی بلڈنگ کو بھی سہارا دے دیتا ہے، کسی بھی ہائی سپیڈ ٹرین کو حادثے سے بچا لیتا ہے۔ یو ایس اے میں کوئی ایلین انویژن ہو تو خود ایلین ہوتے ہوئے بھی دنیا کو بچا لیتا، اور وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے 1938 سے۔ یعنی میں تو کیا، میرے دادا کے بھی بچپن سے سپرمین دنیا کو بچاتا آ رہا ہے۔ لیکن دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے علم کی پہاڑ کی جسے دنیا نے سپرمین ان اسلام کہا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام۔ وہ شخصیت جو نہ صرف دین کا معمار تھے، اولاد رسول تھے، علی کے پوتے تھے، اور فاطمہ کے گلشن کے گلدستہ تھے۔ یہ کوئی فکشنل سپرمین نہیں، بلکہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت تھے جن سے علم اور معجزات صادر ہوتے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ دنیا کی سائنس اور فلسفی میں بھی ان پیرلل تھے۔ السلام علیکم دوستو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام was born in 702 CE in Medina۔ وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ان کی لائنیج ڈائریکٹلی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی تھی۔ ان کا اثر صرف ایک فرقے یا ایک ریجن تک محدود نہیں تھا، بلکہ سنی اور شیعہ اسکالرز دونوں ان کی بریلینس کو ایکنالج کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ہم نہ تو اس علم کا صحیح سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور نہ ہی ان کو وہ پذیرائی ملتی ہے جس کے وہ حقدار تھے۔ ان کا ٹائٹل تھا الصادق، میننگ دا ٹروتھفل۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ڈیکیڈز پہلے ہی یہ ٹائٹل یوز کیا تھا۔ یہ ٹائٹل ان کی زندگی کا ریفلیکشن ہے، انکمپرومائزنگ آنیسٹی، انٹلیکچوئل انٹیگریٹی اور علم کا بہترین اظہار۔ امام جعفر صادق کا زمانہ ایسا تھا جہاں پولیٹکس اور لیڈرشپ میں انسٹیبلٹی تھی، امیدز اور عباسی ڈائنیسٹیز کے ٹرانزیشن چل رہی تھی۔ لیکن ان سب کے درمیان امام نے ایک انٹلیکچوئل رینائسنس شروع کیا جس سے آج کی یونیورسٹیز بھی انسپائر ہوتی ہیں۔ جب دنیا میں تلوار سے فیصلے ہو رہے تھے تو امام جعفر صادق علیہ السلام دل سے دل جیت رہے تھے۔ ان کا مشن تھا علم کو سب تک پہنچانا، بنا فرقے کے اور نہ پولیٹیکل الائنمنٹ کے۔ امام نے ریلیجن کو فلسفی اور سائنس کے ذریعے سمجھایا۔ یہ اپروچ ان کو یونیک بناتا ہے۔ وہ ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے پیورلی اسکالرلی روٹ چوز کیا۔ اگر ان کے ہیومن اینگل کی بات کریں تو ایک روایت کے مطابق امام کا لائف سٹائل بہت سمپل۔ مدینہ میں ایک چھوٹی سی اکیڈمی میں اسٹوڈنٹس کا ہجوم لگا ہوتا تھا۔ ان کی پرسنالٹی میں ایسا میگنیٹزم تھی کہ اسکالرس لائک امام ابو حنیفہ، ایک انڈیپینڈنٹ اسکول آف تھاٹ کے فاؤنڈر، بھی ان کے اسٹوڈنٹس میں شامل تھے۔ آج جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو کریکٹر، علم اور وزڈم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور امام جعفر صادق ان تینوں میں ایسا تجربہ رکھتے تھے کہ دنیا کو آج بھی روشنی دے رہے ہیں۔ دوستو سوچئے، ایک ایسا ٹائم جب دنیا کے علم کا مرکز آکسفورڈ یا ہارورڈ نہیں تھا، بلکہ مدینہ کا ایک سمپل مجلس تھی، جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے دوستوں اور اسٹوڈنٹس کو صرف قرآن ہی نہیں، سائنس، فلسفی اور لاجک بھی پڑھا رہے تھے۔ امام جعفر صادق نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ مدینہ میں ایک اوپن انٹلیکچوئل اسکول بنانے میں گزارا، جسے ہم دنیا کی پہلی یونیورسٹی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ مدرسہ کسی عمارت میں نہیں تھا، یہ مجلس بیسڈ لرننگ تھی۔ لوگ گھروں میں، مساجد میں اور دروازے پر بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے، اور در اہل بیت کے علاوہ علم مل بھی کہاں سے سکتا ہے۔ This madrasa attracted over 4,000 students from different regions: Kufa, Basra, Yemen, Khorasan, and even as far as North Africa.
ہر کلاس میں تفسیر، فقہ، حدیث، علم الکلام اور نیچرل سائنسز کا درس دیا جاتا تھا۔ یہاں امام صرف فقہی مسئلے کا حل نہیں بتاتے تھے، وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے تھے پہلے سوچو، پھر سمجھو، پھر ایکسیپٹ کرو۔ یہی ان کا علم پہنچانے کا طریقہ تھا۔ ان کا زور ریزننگ پر بہت زیادہ ہوتا تھا، جو آج عام مسلمان میں نہ ہونے کے برابر ہے، اور شاید یہی ہماری شدید پستی کا وجہ ہے۔ خیر، اگر ہم امام علیہ السلام کے اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو ان میں کچھ لیجنڈری اسٹوڈنٹس تھے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ، سنی حنفی مذہب کے فاؤنڈر، 2 سال تک امام جعفر صادق سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ان کا مشہور کوٹیشن ہے "If it weren't for the 2 years I studied under Ja'far bin Muhammad, I would have perished." یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تباہ ہو جاتا اگر 2 سال میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے تعلیم نہ حاصل کی ہوتی۔ اگر امام مالک کی بات کریں، جو کہ فاؤنڈر ہیں مالکی مذہب کے، تو تفسیر اور حدیث کے سبق امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی سیکھے۔ اور پھر ہم بات کرتے ہیں فادر آف کیمسٹری یعنی جابر بن حیان، ڈائریکٹ ڈسائپل تھے، اور آج کے ماڈرن کیمسٹری کے فاؤنڈیشن ان کے ایکسپیریمنٹس ہی بنے۔ تو جب آج ہم سائنس اور اسلام کو الگ سمجھتے ہیں تو ضرورت ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے کو یاد رکھیں، جہاں سائنس اور دین ایک ہی صف میں ساتھ چلتے تھے۔ اسی طرح اگر ہم امام کے ٹیچنگ میتھڈ کو کوئکلی ڈسکس کریں تو ان کا میتھڈ بہت ہی اسکالرلی اور مزیدار تھا۔ امام's ٹیچنگ میتھڈ واز ڈسکشن بیس، سوال پوچھنا انکریج کیا جاتا تھا، جو کہ بالکل برعکس ہے آج کے دور میں۔ جب آپ کسی اسکالر کے پاس جاتے ہیں اور مشکل سوالات کرتے ہیں تو وہ مائنڈ کرتے ہیں۔ لاجک فرسٹ اپروچ، ہر مسئلے کو انالیٹیکل نظر کے ساتھ دیکھتے تھے۔ اسپریچول اینڈ سائنٹیفک فیوژن، علم سے پہلے نیت اور اخلاق سکھائے جاتے تھے، یعنی اگر سائنس بھی پڑھنی ہے تو اس کا بھی ایک اخلاق اور ایک خلوص ضروری ہے۔ آج کی یونیورسٹی میں سلیبس ہوتے ہیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کا سلیبس زندگی تھی۔ اس میں ہر انسان، ہر چیلنج اور ہر ڈسپلن کا جواب تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدینہ یونیورسٹی ایک سائلنٹ ریولوشن تھا، جس نے اسلام کو ایک سویلائزیشن فورس بنا دیا۔ اور اگر ہم بات کریں امام جعفر صادق کے زمانے کے سائنٹسٹ کی، تو ان میں سب سے بڑا نام کیمسٹری کے فادر جابر بن حیان کا آتا ہے۔ امام جعفر بن حیان کے مینٹر تھے۔ امام جعفر صادق کا سب سے زیادہ علم کا اثر جابر بن حیان، یعنی جنہیں انگریزی میں گیبر کہا جاتا ہے، ان پر تھا۔ آج انہیں فادر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے۔ جابر بن حیان نے ہزاروں ایکسپیریمنٹس کیے، اور یہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام کی انسٹرکشنز اور ٹیچنگز پر بیس کرتے تھے۔ امام علیہ السلام نے ڈسٹلیشن، سبلیمیشن اور کرسٹلائزیشن جیسے سائنٹیفک پروسیس ایکسپلین کیے، سینچریز بیفور دے بیکیم اسٹینڈرڈ ان ماڈرن لیبس۔ جب دنیا میں الکیمی ایک جادو سمجھا جاتا تھا، امام نے اس کو لاجیکل اور سائنٹیفک بنایا۔ ان کا اپروچ تھا ہر چیز کا سبب ہوتا ہے اور اللہ کے حکم کے تحت ہوتا ہے۔ جابر بن حیان کی کتابوں کا ٹریجر یعنی کتاب کیمیا اور کتاب السبین امام کی سائنٹیفک سوچ کا ہی نتیجہ ہے۔ امام نے ہمیں انیٹمی کے بھی سبق دیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہیومن باڈی کے ملٹیپل اسپیکٹس پر تفصیل سے بات کی، اسپیشلی سرکولیٹری سسٹم یعنی ہارٹ، بلڈ فلو اور پلس۔ انہوں نے ڈائجیشن پروسیس کو بڑے تفصیل سے سمجھایا، اور مینٹل ہیلتھ یعنی نفسیات پر بھی بات کی، جو کہ آج کا بالکل ماڈرن ڈیزیز سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر ڈیزیز پریونشن کی بھی بات کی، جس کو علم الطب کہا جاتا ہے۔ He also taught herbal medicine, and it is said that his prescriptions for healing were mujarrab and time tested۔ امام کے کہنا تھا کہ انسان کے جسم میں اللہ کی آیات چھپی ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنا جسم سمجھتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ یعنی کہ سائنس پلس اسپریچویلٹی، امام کے نزدیک سائنس کوئی الگ سبجیکٹ نہیں تھا، بلکہ عبادت کا ایک ذریعہ تھا۔ ہر سائنٹیفک ڈسکوری ان کے لیے توحید کا ثبوت تھا۔ امام جعفر کہتے تھے
کہ علم وہ روشنی ہے جو صرف کتاب سے نہیں نیت سے بھی ملتی ہے، اس لیے ان کا علم صرف دماغ تک نہیں جاتا تھا بلکہ دلوں کو بھی چھو جاتا تھا۔ آج جب ہم نوبل پرائز ونرز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی ہسٹری میں بھی ان ہیروز کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو پہلے زمانے میں سائنس اور دین دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلتے تھے اور فاؤنڈیشن بنایا تھا۔ امام جعفر صادق was not just a religious figure, he was a revolutionary scientist who proved that اسلام اور علم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، ہمیشہ ساتھ ہیں۔ امام جعفر صادق ایسٹرونومی میں بھی آپ بہت آگے تھے اپنے وقت سے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہر پلانٹ کا اپنا آربٹ ہوتا ہے لانگ بیفور کوپرنیکس۔ ارتھ گول ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا جب یورپ میں لوگ سمجھتے تھے کہ ارتھ از فلیٹ۔ سولر اور لونر اکلپس کو انہوں نے ایکسپلین کیا بیسڈ آن مون اینڈ سنس پوزیشن۔ امام کا کہنا تھا the stars are light ships sailing in the sky, each with its own course and direction governed by divine order۔ امام کہتے تھے کہ فلک میں سب کچھ ایک نظام کے ساتھ چل رہا ہے، ہر ستارہ اور ہر سیارہ اپنی گریوٹی کی وجہ سے ایک آربٹ میں ہے۔ سائنس اور توحید کا ایک زبردست سینرجی تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام is also an architect of Islamic jurisprudence۔ جب ہم اسلامک لا یعنی فقہ کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ امام ابو حنیفہ یا امام مالک کا نام لیتے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان سب کے استاد کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام؟ اگر ہم جعفریہ فقہ کی بات کریں تو اٹ از اے اسٹرکچرڈ لیگل فریم ورک۔ امام جعفر صادق نے اسلامک جورسپروڈنس یعنی فقہ میں ایک آرگنائزڈ اور ریشنل اسٹرکچر ڈیولپ کیا تھا۔ جعفریہ فقہ جو شیعہ امامیہ کا کور لیگل سسٹم ہے is built directly on the امام's teachings۔ اس کے کچھ مین پلرز ہیں جس میں قرآن is a primary source، سنہ of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عقل یعنی reasoning is a third principle، a distinct feature where logic plays a vital role۔ اور پھر آتا ہے اجماع، scholarly consensus only when aligned with اہل بیت stance، یعنی ایسا کنسنسس جو علماء کا ہو جس میں اہل بیت کے ساتھ الائن نہ ہو تو اس کنسنسس کا کوئی فائدہ نہیں۔ امام کہتے تھے جب تک کسی مسئلے کا جواب قرآن اور سنت میں مل سکتا ہے تو کسی بھی روایت کی ضرورت نہیں ہے اور کسی بھی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ صرف شیعوں کے امام نہیں ہیں، وہ پوری دنیا کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ ان کا سنی اسکالرز پر بھی بہت زبردست انفلوئنس ہے۔ امام ابو حنیفہ اور مالک دو بہت بڑے نام ہیں، دونوں نے امام جعفر صادق سے تعلیم حاصل کی۔ امام ابو حنیفہ کا خود کا یہ اقرار ہے I never saw anyone more knowledgeable than جعفر بن محمد۔ یہاں پہ میں ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جب امام ابو حنیفہ اسلامک ورلڈ میں بہت مشہور ہو گئے تھے تو حاکم وقت نے انہیں حکم دیا کہ امام جعفر صادق سے مشکل ترین سوال کر کے انہیں نعوذ باللہ بلیٹل کیا جائے۔ حاکم وقت اپنے انسسٹرز کی طرح امام علیہ السلام سے بغض رکھتا تھا، کیونکہ حاکم ظالم اور جابر تھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 مشکل ترین سوالات ترتیب کیے اور حاکم کے دربار میں امام سے پوچھے۔ ان سوالوں پر انشاءاللہ ہم ایک اور ویلاگ بنائیں گے۔ بہرحال امام علیہ السلام نے بہت تسلی اور تحمل سے تمام سوالات کے آسان ترین طریقے سے جواب دی۔ حاکم ہی نہیں بلکہ امام ابو حنیفہ کے لیے بھی یہ ایک خوشگوار حیرانگی تھی۔ تبھی امام ابو حنیفہ نے فرمایا، جو کہ میں پہلے بھی مینشن کر چکا ہوں، کہ میں نے ان جیسا علم رکھنے والا انسان زندگی میں نہیں دیکھا۔ اسی طرح امام مالک نے بھی امام کے اخلاق اور علم سے اتنا اثر لیا کہ ان کی کتاب موطا میں اس علم کی جھلک ملتی ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کچھ ریئل لائف لیگل ججمنٹس اور ریزننگ کی۔ جیسے کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ امام جعفر صادق کا اپروچ لاجیکل پلس کمپیشنیٹ تھا۔ ان کے فتوے لیگل ڈیسیژن صرف حکم نہیں ہوتے تھے، ان کے پیچھے ریزننگ بھی ہوتی تھی۔ ایک مثال ہے کہ a man asked about buying stolen goods unknowingly
تو امام نے کہا جو مال حرام طریقے سے کمایا گیا ہو اس پر برکت نہیں ہوتی، اور اگر خریدار نے جھوٹ نہیں بولا تو وہ معذور ہے، لیکن جب مال کی اصل ملکیت کا پتہ چل جائے تو واپس کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کہ کس طرح امام نے آنیسٹی کو پروٹیکٹ کیا اور انوسنٹ لوگوں کو بھی سیف رکھا۔ امام کے نزدیک فقہ خالی نہیں تھی، اٹ واز فقہ پلس ایتھک ایکولز ٹو کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ۔ امام کا فقہ صرف لاز تک محدود نہیں تھا بلکہ اخلاق بھی اس کا انٹیگرل پارٹ تھا۔ ان کا ماننا تھا the best law is the one that nourishes the soul while guiding the body۔ انہوں نے زکوٰۃ، انہیریٹنس، طلاق اور بزنس لاز میں ڈیٹیل سے بات کی with examples from قرآن and Prophet صلی اللہ علیہ وسلم حدیث۔ ان کے اسٹوڈنٹس نے ان کی باتوں کو لکھا، پریزرو کیا، اور آج جافیہ فقہ ایک کمپلیٹ لیگل سسٹم بن چکا ہے جو کہ آج بٹوین 20 to 30% مسلمانوں میں رائج ہے۔ یعنی he was a scholar who was not limited to specific region or time۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے آئیڈیاز آج بھی ماڈرن لیگل فلسفی میں ریلیونس رکھتے ہیں، جیسے کہ ریشنلٹی اور ایتھکس ان کا میجر پرنسپل تھا۔ رول آف لا واز ہز پرنسپل۔ بیلنس بٹوین اسپریچول اینڈ مٹیریل لائف، جو کہ صوفی حضرات اکثر مس کر جاتے ہیں۔ آج دنیا اس علم کو پروگریس کے لیے ڈھونڈ رہی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے 1300 سال پہلے دیا تھا۔ یہ تھے اصلی ریفارمر، ریئل لیگل ویژنری اور اسلام کے سپر مین۔ اب ہم اگر ان کی اسپریچولیٹی اور علم العرفان کی بات کرتے ہیں تو امام جعفر صادق واز اے اسپریچول وزڈم اینڈ ہی نیو سیکرٹس آف دا انر ورلڈ۔ امام جعفر صادق ان کا دریا تھے اور روحانیت کا سمندر تھے، لیکن روحانیت کا سمندر ہوتے ہوئے بھی عقل اور فقہ کو جانے نہیں دیتے تھے۔ جہاں عقل اور فقہ دماغی سوالات کو ہینڈل کرتی تھی تو وہاں عرفان دلوں کو روشن کرتا تھا۔ امام جعفر صادق is considered one of the founding spiritual figures in Islamic mysticism. Although he never claimed to be Sufi, his teachings deeply inspired many Sufi scholars, including Bishr al-Hafi, Salih al-Tustari, and even جنید بغدادی۔ بہت سے مشہور صوفی بزرگ اپنا سلسلہ امام جعفر صادق علیہ السلام تک لے کے جاتے ہیں، اس کے ذریعے ان کو علم بھی ملتا ہے اور نور بھی۔ اگر ہم ہیومینٹی اور سمپلسٹی کی بات کریں تو امام جعفر صادق کے لائف سٹائل میں ایک عجیب سا زہد اور سمپلسٹی تھی۔ جب لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ سن ہیں تو آپ کو کسی کا ڈر کیا، تو ان کا جواب ہوتا تھا تقوی انسان کا اصلی آسرا ہے، نہ کہ لائنیج۔ ان کی ڈریس سمپل، فوڈ منیمل اور سلیپنگ سٹائل ماڈسٹ تھی، ڈسپائٹ کمنگ فرام دا نوبل فیملی آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے اپنی لائف سے ثابت کیا کہ اصل عزت تقوی میں ہوتی ہے، اور اصل نالج وہی ہے جو ایگو کو ختم کر کے لیا جا سکے۔ اگر ہم ان سے لیسنز لیں سیلف کنٹرول کے تو امام کا ایک مشہور قول ہے کہ غصہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اور سب سے پہلے انسان کو ہی ختم کرتا ہے۔ انہوں نے ہر وقت صبر اور تحمل کا پیغام دیا۔ جب ان کا دشمن ان کو اور ان کے جد کو گالیاں دے رہا ہوتا تھا تو امام صرف اتنا کہہ کر چلے جاتے، اگر میں واقعی ویسا ہوں جیسا تم کہہ رہے ہو تو اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر نہیں ہوں تو اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ لیول تھا پیشنس کا، اور یہ صرف وہی رکھ سکتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ سے محبت اور اللہ کا نور۔ اور اگر ہم ڈیلی اسپریچول پریکٹسز کی بات کریں تو امام جعفر صادق یوز ٹو پرے لانگ ان تہجد، ریسائٹ قرآن ڈیلی، انگیج ان ڈیپ دعاز اینڈ ذکرس۔ اگر ہم ان کی سپلیکیشنز کی بات کریں، his supplications are preserved in books like Mafait, Al-Janan, and have a mystical tone showing love, fear and awe for Allah۔ اگر ہم دعا کی بات کریں تو ان کی ایک دعا میں اگزامپل کے طور پہ پیش کرتا ہوں، الہی میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں اور ہر اس چیز سے محبت جو مجھے
تیری محبت کے قریب کر۔ امام کی زندگی پچھلے زمانوں کے صوفیوں اور آج کے زمانوں کے صوفیوں سے کچھ مختلف تھی۔ اس میں صرف عبادات نہیں بلکہ دنیا بھی تھی۔ اسی پر ہم بات کرتے ہیں the balance of علم and عرفان۔ امام نے ہمیشہ یہ کہا کہ جو علم انسان کو اللہ سے دور لے جائے وہ علم نہیں، صرف معلومات ہے۔ ان کا فوکس the inner purification with outer knowledge تھا۔ ان کی درسگاہ میں صرف علم نہیں ملتا تھا، انسان کو اپنا آپ ملتا تھا۔ تو اس لحاظ سے his legacy in tasawwuf and modern relevance بہت زبردست ہے۔ Today many Sufi orders trace their spiritual lineage to Imam Jafar Sadiq alayhi salam, whether it's Naqshbandi, Qadri or Chishti. Imam is respected as a spiritual grandfather of Muslim mysticism. لیکن یہ صوفی شاید ان کی زندگی سے اس طرح سے مستفید نہیں ہو رہے، کیونکہ اس زندگی میں جو آج کے صوفی میں دیکھتے ہیں وہ بیلنس ہمیں عموماً نظر نہیں آتا۔ علم میں آگے رہنا ایک بات ہے، لیکن علم کے ساتھ دل کو صاف رکھنا، صبر اور محبت میں بڑھ جانا، یہ صرف امام جعفر صادق اور ان کے جد ہی سکھاتے تھے۔ واقعی میں وہ اسلام کے اسپریچول سپرمین بھی تھے۔ مجھے ایک بہت بڑا گلہ ہے کہ امام کو صرف ایک فرقے کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا، جبکہ امام واز این ایسڈ آف ہیومینٹی، ناٹ جسٹ اے فرقہ، لیکن ہم تو اسے ایک فرقے سے کر دیتے ہیں، جبکہ امام واز دا برج بٹوین سنی اینڈ شیعہ تھاٹ۔ اگر آج سنی اور شیعہ میں یونٹی ہو سکتی ہے تو امام کے تھرو ہو سکتی ہے، جیسے کہ وہ فقہ حنفی اور مالکی کے بھی وہ اصل معلم تھے۔ He was the teacher beyond sex۔ امام جعفر صادق نے اسلامک لا، ایتھکس، تفسیر اور حدیث کے حوالے سے ایسے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کیا جو بعد میں الگ الگ اسکول آف تھاٹس کے بانی بھی بنے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے علاوہ کچھ اور بھی میجر سنی اسکالرس تھے جو امام کے اسٹوڈنٹس تھے، جیسے کہ سفیان الثوری اور عبداللہ بن بکیر۔ یعنی یہ سب بڑے بڑے نام امام جعفر صادق کے درس میں بیٹھتے تھے۔ جب شیعہ اور سنی تفریق زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی، امام کا علم سب میں مشترک تھا، اور امام سے اگر ہم میتھڈالوجی آف یونٹی سیکھیں تو امام جعفر صادق کا طریقہ تاریخ نہیں، تعلیم اور تفہیم کا تھا۔ ان کا اپروچ تھا کہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن اختلاف دل نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے ہر اسکول آف تھاٹ کے علم کو رسپیکٹ دیا اور قرآن اور سنت کو فاؤنڈیشن بنایا۔ اگر ہم بات کریں ہاؤ ہی یونائٹڈ دا امہ ان ڈیوائسو ٹائمز، تو اس وقت امید اور عباسد سلطان لوگوں کو ڈیوائیڈ کر رہے تھے، سیکٹیرین لیبلز انٹینسیفائی ہو رہے تھے، لیکن امام جعفر صادق نے دینی علم کو پولیٹکس سے الگ رکھا۔ وہ نہ کسی سلطان کی فیور میں تھے نہ کسی پولیٹیکل کیمپ میں تھے، ان کا فوکس صرف تعلیم اور تزکیہ تھا۔ امام جعفر صادق وہ روشنی تھے جو سیکٹیرین اندھیروں میں بھی سب کو روشنی کی کرن دیتے تھے۔ اگر ان کے امپیکٹ آن اسلامک تھاٹ پہ بات کریں تو آج بھی فقہ جعفریہ اور حنفی دونوں میں امام کا اثر نظر آتا ہے۔ ان کی سائنس پلس اسپریچویلٹی کا فیوژن اور ان کا یہ اپروچ سب کو انسپائر کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ وہ بہترین مثال ہے وحدت امت کے لیے۔ وحدت امت کا پہلا دروازہ اگر کسی نے کھولا تو امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے جد تھے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ ہماری ساری گفتگو جو اس ویلاگ میں کی گئی ہے is derived from the book written by Starbrook Research Committee، جس کے کی ممبرز زیادہ تر غیر مسلم ہیں۔ The committee comprises of academics and scholars, mostly non-residents, contributed remotely and made this research in 2 years۔ ان میں کچھ بڑے نام ہیں، ارمان بو یونیورسٹی آف برسل سے، جان اوبین یونیورسٹی آف برسل سے، اور اس طرح 25 نام ہیں جو کہ اس وقت آپ کی اسکرین کے سامنے آ رہے ہیں۔ These scholars served as the academic committee reviewing, translating and interpreting the French thesis into Persian, later translated into English by Khubayb Ali Mirza and into Urdu by Sayyid
Kafayat Hussain Naqvi. What this group studied and why? The research aimed to analyze Imam Jafar Sadiq's contributions to science, philosophy, jurisprudence and mysticism based on evidence available in religious traditions and early Muslim sources. اگر ان کی key profiles کی بات کریں تو اس slide میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ what sort of profiles they were carrying جنہوں نے یہ کتاب میں اور یہ ریسرچ میں کنٹریبیوٹ کیا. تو اٹس ناٹ بائسڈ، یہ کسی شیعہ اسکالر یا کسی سنی اسکالر کی نہیں، یہ بالکل ایک ان بائس ہے جس میں جنہوں نے یہ ٹائٹل دیا کہ اگر کوئی اسلام میں سپرمین ہے تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام. امید ہے کہ آپ کو ہمارے آج کے سپرمین جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے موسٹلی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن ہم نے تھوڑی سی ڈیٹیل ایڈ کی ہے تاکہ آج کل کے نوجوان اور بچوں کو بھی پتہ چل سکے کہ کیسے کیسے زبردست اور انٹلیکچولی انیبلڈ اور جو ملٹی ڈسپلن میں مہارت رکھتے تھے وہ ہماری ہسٹری میں آئے ہیں، اور ہم نے ان کو ایک فرقے یا ایک مذہب تک قید کر لیا، جبکہ وہ ایسٹ ہیں پوری دنیا اور ہیومینٹی کے لیے. اگر میرے سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو اس ویلاگ میں تو درگزر سے کام لیجیے گا. کمنٹس میں اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجیے گا. اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا اور کمنٹس میں ہمیں انکریجمنٹ نظر آئی تو ہم امام جعفر صادق کے علم سے مستفید ہونے کے لیے کچھ مزید ویلاگ بھی کریں گے. تھینک یو، اپنا بہت خیال رکھیے اور اس چینل پاکستان اپڈیٹس اوریجنلز کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.